اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن کمشنر کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے۔ کیا کسی پاکستانی شہری کو غیر ملکی شہری ڈکلیئر قرار دینے کا حق الیکشن کمشنر کو حاصل ہے؟ کیا الیکشن کمشنر کسی پاکستانی شہری کو غیر ملکی شہری ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ یہ حق حاصل ہے الیکشن کمشنر کو؟ ناظرین، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے جو کافی عرصے سے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا شور مچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو اب کیس کا فیصلہ سامنے آیا تو اس کیس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے اپنے فیصلے میں بے شمار غلطیاں کیں، اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیس عدالت جا کر پہلی ہی سماعت میں اڑ جائے گا۔ تو ناظرین، اس کیس کی بنیاد پر نہ تو پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارا کیس ہی صاف ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس میں بالکل بری ہے، اور الیکشن کمشنر کی جانب سے پی ٹی آئی کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت اسی کیس کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کیس کو سپریم کورٹ لے کر جائیں گے اور عمران خان صاحب کو نااہل کروائیں گے۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت بہت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اور اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان صاحب اور دیگر دوسرے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تاکہ عمران خان صاحب اور دیگر دوسرے رہنماؤں کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے، اور 3 ماہ کے اندر اندر اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروا دیے جائیں۔ پھر جب الیکشن مکمل ہو جائیں، یعنی الیکشن کروانے کے بعد ان سب کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ ہے ان لوگوں کی اس وقت بڑی پلاننگ۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ڈٹ کر کہا ہے کہ ہم ان لوگوں پر پنجاب کی زمین تنگ کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ الغرض ان لوگوں پر پنجاب کی حد تک جتنے بھی کیس درج ہیں، ان سب کیسز کو پھر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی کال پر آج الیکشن کمیشن دفتر کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کنٹینر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی ورکر کو الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔
تو ناظرین آج بہت بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان لوگوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ ناظرین الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے درخواستیں تیار کر لی گئی ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین پی ڈی ایم والے بے شمار دفعہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کر چکے ہیں۔ جب یعنی کہ ان کی اپنی باری تھی تو یہ بے شمار بہت دفعہ الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج کرتے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج کر سکیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم والے اپنے وقت میں کئی بار اسلام آباد لانگ مارچ کر چکے ہیں، دھرنے دے چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اسلام آباد لانگ مارچ کر سکے۔ تو ملک میں یہ جو دوہرا معیار چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کا بھی قلعہ کما ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ملک میں یہ دوہرا معیار چل سکے کہ کسی ایک کے لیے کوئی قانون ہو اور کسی دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو۔ تو ناظرین اب میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ کور کمانڈر کوئٹہ میجر جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب کو نیا کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔